دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ السلام علیکم، چینل گل آزاد کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں ٹیچر غلام عباس سپرا، جو اس چینل کے میزبانی کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ فطرت کے خلاف جنگ میں انسان ناکام ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم اپنے مہمان محترم گل محمد آزاد سے یہ معلومات لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر انسان میں یا کسی چیز میں ایک خصلت اور خوبی رکھی ہوتی ہے جو دوسروں میں نمایاں نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی معلومات کے لیے ہمیں باخبر کریں جناب گل محمد آزاد صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے صبر، جو بحیثیت قوم ہم میں نہیں ہے۔ ہری بھری فصل مٹی کے کھیت میں اگتی ہے، نہ کہ سونے چاندی کے فرش پر۔ یہ محدود معنوں میں صرف زراعت کی بات نہیں، بلکہ یہ زندگی کا عالمگیر قانون ہے۔ خدا نے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ اسی خاص نظام کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے، کسی اور طریقے سے ہم اس کو وجود میں نہیں لا سکتے۔ یہی انسانی زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ زندگی ایک ایسی کھیتی ہے جو صبر کی زمین پر اگتی ہے۔ خدا نے ابدی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ زندگی کی تعمیر صبر کی زمین پر ہو۔ اب قیامت تک یہی ہونا ہے۔ ہم اس کی تعمیر کے لیے کوئی دوسری زمین نہیں بنا سکتے۔ صبر کسی منفی چیز کا نام نہیں، وہ سراسر ایک مثبت رویہ ہے۔ صبر کا مطلب ہے بے سوچے سمجھے کر گزرنے کی بجائے سوچ سمجھ کر اپنا کام کرنا، جذباتی رد عمل کے بجائے شعوری فیصلے کے تحت اپنا منصوبہ بنانا، وقتی نا امیدیوں میں مستقبل کی امید کو دیکھ لینا، حالات میں گھر کر رائے قائم کرنے کی بجائے حالات سے اوپر اٹھ کر رائے قائم کرنا۔ ایک بیج کو آپ سونے کی پلیٹ میں رکھ دیں تو وہ اپنی زندگی کے سرچشموں سے مربوط نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کے اسباب سے بھری ہوئی کائنات میں بے اسباب بنا ہوا پڑا رہتا ہے۔ وہ اپچو کی ساری صلاحیت رکھتے ہوئے اپچنے سے محروم رہتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ اگر وہ بے صبری کی حالت میں ہو تو وہ خدا کی سرسبز و شاداب دنیا میں ایک ٹھنڈ کی مانند سوکھا پڑا رہے گا، لیکن صبر کو اختیار کرتے ہی وہ اچانک خدا کی زمین سے اپنی جڑیں پا لیتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالا کر پورا درخت بن جاتا ہے۔ جب آدمی حقیقی معنوں میں صبر کا ثبوت دیتا ہے تو وہ بندوں کی سطح پر جینے کے بجائے خدا کی سطح پر جینے لگتا ہے۔ دنیا کی تنگیوں سے گزر کر وہ آخرت کی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بے معنی زندگی کے مرحلے سے نکل کر با معنی زندگی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ صبر والا انسان ہی مومن انسان ہے۔ اسی کے لیے وہ ابدی انعام مقرر کر دیا گیا ہے جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ حافظ۔